بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو کسی بھی نماز کے بعد انا اعطیناک کل کوثر سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لیں، ذاتی مکان، گاڑی اور بے تحاشا دولت آ جائے گی۔ محترم ناظرین، آج کا قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ ایک خاص عمل ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس وظیفے کی اتنی برکت ہے کہ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، گھر میں تنگ دستی محتاجی ہے اور گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں۔ اگر کوئی بات نہیں مانتا یا کاروبار میں اس میں برکت نہیں ہے یا منافع نہیں ہے یا کاروبار چل نہیں رہا، تو بس یہ ایک وظیفہ کرنے سے جو معجزات ہوں گے آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے اپنے وظیفے کی طرف۔ اور کافی لوگ ایسے ہیں جن وظیفے کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن ان کو کامیابیاں نہیں ملتی، ان کے راستے میں اسی طرح ہی رکاوٹیں آتی رہتی ہیں اور اسی طرح کی بندشیں ہیں۔ تو ان کے لیے یہ بھی ایک خاص وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کر لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے اور اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے کہ تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ خاص وظیفہ کیجئے اور اس سورت کو پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اس آیت کو پڑھنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا اور اسے مل جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتا دوں؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیں کہ کیا وظیفہ ہے اور ہم نے کیا پڑھنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کہو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ترجمہ سماعت فرما لیں، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے اور نہ نیکی کرنے کی توفیق مگر اللہ کی توفیق صحیح ہے۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کا یہ جو وظیفہ ہے اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے اور کس وقت پڑھنا ہے اور اس وظیفوں کو پڑھنے سے کیا کیا فائدے آپ کو ملیں گے، تو آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے متعلق سب کچھ بتائیں گے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے لوگوں، اتنی عبادت کرو جو قابل برداشت ہو، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے نہیں رک سکتا یہاں تک کہ تم خوف عبادت کرنے سے اکتا جاؤ گے۔ اب آپ نے اس سورت کو کیسے پڑھنا ہے اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ اب طریقہ کار جان لیجئے گا کہ جب تک آپ کو طریقہ کار نہیں پتہ چلے گا پھر عمل اثر نہیں کرتے، اور کچھ خاص احتیاط ہوتی ہے۔ تو اب اس کا طریقہ کار جان لیجئے۔ احتیاط میں سب سے پہلے یہ ہے کہ وقت آپ نے اس عمل کو کب کرنا ہے۔ یہ ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ دیکھیے، آپ نے فجر، ظہر اور عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ نے اس وظیفے کو کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ کوئی بھی مرد کر سکتا ہے اور کوئی بھی عورت کر سکتی ہے۔ اکثر کچھ مردوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ مرد بیچارے اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنا گھر پالنے کے لیے باہر محنت مشقت کرتے رہتے ہیں، اور اسی طرح کچھ عورتوں کو بھی بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں اور وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں اور لازمی کریں تاکہ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں ہو جائیں، جو آپ کے مسئلے ہیں، جو پریشانیاں ہیں وہ حل ہو جائیں۔ تو بس آپ نے نیت رکھ کر یہ پڑھو گے، یہ عمل کرو گے تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی خصوصی رحمت ہوگی۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر پہلے آپ کو کوئی عمل کرتے ہیں یا کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی تسبیح وغیرہ کرتے ہیں اور اس کے بعد فوراً بعد اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی عائد نہیں ہے۔ اور وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وظیفے کا حصہ ہے اور آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھیں گے کہ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
رک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ پاک آپ نے 7 بار پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا، کوئی سا بھی پڑھ سکتا ہے جو اس کو آتا ہے، اور اگر کوئی بھی نہیں آتا تو وہ اتنا کہہ سکتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے سورہ انا اعطیناک الکوثر پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کی سب سے سورت چھوٹی ہے، سورت کوثر کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں۔ اس سورت کو آپ نے کب پڑھنی ہے اور کیسے پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، سب طریقہ کار بتاؤں گا انشاءاللہ۔ جب آپ اس طریقے کو اور اس وظیفے کو کریں گے، یہ سب پریشانیاں آپ کے اوپر سے دور ہو جائیں گی۔ تو اللہ پاک اس سورہ میں ہمیں یہ آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہوں، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر مکمل طور پر یقین رکھتا ہے، تو وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا اور اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ تو آپ نے اس سورت کو صرف 21 بار سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے اور اچھی طرح پڑھنا ہے، کوئی مسٹیک نہ ہو۔ تو 21 بار سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے، اور جب آپ اس کو پڑھیں گے اور آپ کے ذہن میں آپ کے مقصد ہوں گے، جو آپ کے لیے مشکلات بنی ہوگی، جو آپ کی حاجتیں ہوں گی، جو آپ کی پریشانیاں ہوں گی، تو آپ یقیناً اس نیت سے ہی کریں گے کہ آپ کے تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ تو اب آپ نے وہیں بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، صرف اتنا پڑھنا ہے کہ میں پورے یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کو ہر کوئی جانتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا مطلب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرما دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ بھرنے کی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کی حفاظت سے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں ہے مگر اللہ کی مدد سے، اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر مشکل آسان فرما دیتا ہے اور ہر غم اس سے دور کر لیتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور اس کی آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے کہ سبحان اللہ یا رب کریم، یا اللہ آپ کو اپنی شان کریم کا واسطہ ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر، ہم سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، لیکن تو ہے، تیرے ہی بندے ہیں، تیرے سوا ہمارا سہارا نہیں ہے، یا ذوالجلال کرام، ہم تجھ سے ہی اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں، جو تنہائی میں کیا یا محفل میں کیا، نادانی میں کیا یا انجانے میں کیا، اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک کا نام ضرور کمنٹ کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔